دنیا اپنی ظلمت اور تاریکی میں بری طرح چھا چکی تھی اور ہر طرح سے ظلم و ستم کے بازار گرم تھے کہ اب اللہ رب العالمین نے ارادہ فرمایا کہ اس عالم مہتاب کو طلوع کیا جائے کہ جس کی ذو فشانی سے اور جس کی روشنی سے صبح قیامت تک روحانیت اور ایمان کی وہ گرما گرمی رہے کہ اس پر کلی طور پر کبھی خزاں نہ آ سکے، آئے تو صرف قیامت ہی آئے اور کچھ بھی نہ آئے۔ اسی لیے آپ نے فرمایا انا والساعہ کہاتین، میں اور قیامت یوں ہیں کہ میرے بعد اب قیامت ہے، کوئی امت کوئی پیغام کچھ بھی نہیں آئے گا۔ حضرت آمنہ اور حضرت عبداللہ کی شادی کے بعد اللہ تعالیٰ کرم فرماتے ہیں، مہربانی فرماتے ہیں۔ آمنہ کہتی ہیں میرے وجود میں ایک اور وجود آتا ہے، مجھے آواز آتی ہے بشریٰ لک یا آمنہ فإنک قد حملت بسید الاولین والآخرین اذا ولدتیہ سمیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آمنہ تجھے خوش خبری ہو، تو سید الاولین والآخرین کو جننے والی ہے، جب وہ دنیا میں تشریف فرما ہو جائیں تو ان کا نام نامی محمد رکھنا۔ فرماتی ہیں مجھے طرح طرح کی خوشبوئیں آتی ہیں، میں گھر سے باہر نکلتی مجھ پہ ابر سایہ کرتا اور مجھے کوئی تکلیف نہ ہوتی، مبارک خواب آتے، میرے جسم سے وہ خوشبو پھوٹتی جو مشک عنبر اور کستوری میں نہیں تھی۔ آخر کیوں نہ ہوتا؟ جن کے پسینے سے دنیا میں خوشبوئیں بسائی گئیں وہ وجود مسعود تشریف لا رہے ہیں۔ فضا، زمین و آسمان، عالم ملائکہ، عالم ارواح، سارے جہانوں میں ایک انتہائی انبساطی کیفیت ہے، خوشی کا عالم ہے۔ عالم انسانی کی تاریخی اوراق میں عرب و عجم کی اخلاقی، اجتماعی، معاشرتی تباہی اور بربادی کے حالات پتہ دے رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم 9 ربیع المنور بروز پیر بوقت صبح جناب ابو طالب کے ہاں سے طلوع ہوتے ہیں۔ دعائے ابراہیمی، بشارت عیسیٰ اور آمنہ کا خواب پورا ہوتا ہے۔ وہ بصیرت جس سے نابینے صاحب بصیرت و عقل ہو گئے، نا اندیش خیر اندیش اور دور اندیش ہو گئے، جن کے آنے سے کفر کے ایوانوں پہ لرزہ طاری ہو گیا، توحید کا علم بلند ہوا، جن کی ایک پکار سے ظلمت شرک اور کفر کافور ہوئی، نور ایمان چمک اٹھا، عالم قدس میں احترام کیا گیا، رسولوں نے آنے کی مبارکبادیں پیش کی۔ محمود پاشا فلکی مشہور ہے عدنان، جو اپنے فن کے بے نظیر ماہر ہیں، انہوں نے آپ علیہ السلام کی ولادت مبارکہ کی یہی تاریخ بیان کی۔ اس سال کو اہل عرب عام الفیل کہتے ہیں اور یہ شمسی حساب سے 20 اپریل 571 عیسوی بنتی ہے۔ آپ علیہ السلام کے والد ماجد کا انتقال کب ہوا؟ مشہور قول یہی ہے کہ ولادت سے 2 ماہ قبل آپ کا انتقال ہوا، لیکن ہمارے دور حاضر یعنی ماضی قریب کے عظیم محقق 17 سے زیادہ زبانوں کے ماہر اور ان کے اندر کتابیں لکھنے والے ڈاکٹر علامہ حمید اللہ صاحب لکھتے ہیں کہ صحیح قول یہ ہے کہ آپ علیہ السلام کے والد ماجد کا انتقال آپ کی پیدائش کے کچھ دن بعد ہوا۔ بہرحال اس بارے میں تحقیقی باتیں موجود ہیں۔ آپ رضاعت کا مسئلہ آتا ہے، عبد المطلب کی خوشنودی کا تو کوئی
جواب ہی نہیں۔ خوشی خوشی آپ حضور کو لا کر کے بیت اللہ میں لاتے ہیں، دعائیں مانگ رہے ہیں، نام محمد رکھتے ہیں۔ لوگ پوچھتے ہیں نام محمد کیوں رکھا؟ فرمایا حاتف غیبی نے کہا تھا کہ نو مولود کا نام محمد رکھنا، جن کی تعریف ہمیشہ کی جائے گی۔ اہل عرب اپنے بچوں کو دیہاتوں میں بھیجا کرتے تھے رضاعت کے لیے۔ عوالی مکہ سے، مختلف علاقوں سے دائیاں آتی ہیں، پوچھتی ہیں رئیسوں بڑوں کے ہاں کوئی بچہ پیدا ہوا؟ سب کہتے ہیں ہاں ہوئے، لیکن ایک یتیم بھی پیدا ہوا ہے، اس کی طرف کوئی نہیں بڑھ رہا۔ حلیمہ کہتی ہیں کہ میری ڈاچی، میری اونٹنی بڑی لاغر تھی، میرے گھر میں فاقے تھے، گھر میں بکری دودھ نہیں دیتی تھی، کھانے کو کچھ بھی نہ تھا، میں بھی آئی، تلاش کیا کوئی نہ ملا، دائیاں جانے لگی، میں نے کہا میں خالی ہاتھ نہیں جاؤں گی، چلو اس در یتیم کو بھی لے جاتی ہوں۔ فرماتی ہیں آتے ہوئے میں سب سے پیچھے تھی، جاتے ہوئے میں سب سے آگے تھی۔ پوچھنے والوں نے کہا سواری تو نہیں بدلی؟ کہا سواری نہیں بدلی، سوار بدل گیا ہے۔ آپ کے وجود کی برکت تھی، میرے گھر میں برکتیں آنی شروع ہو گئیں، رحمتیں آنی شروع ہو گئیں، مال و دولت کی فراوانی ہو گئی، گھروں میں دودھ کے برتن بھرے رہتے تھے، اور ایسی بہار تھی کہ جس پہ خزاں کا تصور ہی نہیں تھا۔ دودھ پینے کی عمر پوری ہوتی ہے، حلیمہ واپس چھوڑنے جاتی ہیں۔ جب واپس چھوڑنے گئیں تو پھر منت کرنے لگیں کہ اے آمنہ کچھ دنوں کے لیے مزید اگر ہمیں دے دیا جائے۔ چنانچہ ان کی بے حد منت و زاری پر حضرت آمنہ پھر مان جاتی ہیں، آپ پھر لے آتی ہیں، یہاں تک کہ ایک ایسا واقعہ پیش آتا ہے جس سے حلیمہ اور آپ کے شوہر ابو قبیشہ کافی پریشان ہو جاتے ہیں۔ وہ واقعہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی عمر مبارک چلنے پھرنے کے لائق ہوئی، تو ایک دن حلیمہ سے کہنے لگے کہ میں بھی بکریاں چرانے جاؤں گا۔ آپ بھی بکریاں چرانے چلے جاتے ہیں، وہاں فرشتے آتے ہیں، آپ کو لٹاتے ہیں، آپ کا سینہ انور چاک کرتے ہیں، آپ کا قلب اطہر نکالتے ہیں، اس کو دھوتے ہیں، یوں شق صدر ہوتا ہے۔ شق صدر کیا تھا؟ علماء نے لکھا ہے کہ اس نے آپ کے قلب مبارک پر ہر انسان کے دل کی طرح ایک چھوٹا سا گوشت کا سیاہ ٹکڑا ہے، جس میں انسان کو نامناسب خیالات آتے ہیں جو اس کی بعض دفعہ پریشانی کا باعث بنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضور کے قلب اطہر سے اس ٹکڑے کو ہی نکال دیا تھا، اس لیے کہ نبی کی عصمت پوری طرح واضح اور صاف ظاہر ہو جائے کہ یہاں پر گناہ کا تصور بھی نہیں آ سکتا۔ یہاں بعض لوگوں نے ایک بات کی ہے کہ اگر شق صدر سے نکالنا ہی تھا اور اس کو ایمان اور حکمت سے بھرنا ہی تھا تو وہ چیز پہلے ڈالی ہی نہ جاتی۔ اس کا محقق اہل علم نے بڑا پیارا جواب دیا ہے کہ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لباس بشریت میں تشریف لائے ہیں، لہٰذا بشر کی بھی وہ ساری چیزیں بدرجہ اتم آپ میں ہونا ضروری تھیں جو انسانوں میں ہوتی ہیں۔ تو چونکہ ہر انسان کے دل میں وہ گوشت کا ایک لوتھڑا دل کے ساتھ تھا، لہٰذا آپ علیہ السلام کے ساتھ بھی تھا۔ آپ کی بشریت کا انکار، شق صدر کے واقعے کا بھی انکار لازم آئے گا۔ ابھی آپ کی والدہ مبارک محترمہ کا سایہ سر پر تھا کہ آپ کی عمر 6 برس ہوتی ہے۔ والدہ ماجدہ مدینہ طیبہ اپنے ننہال آپ کے ماموں بنو نجار کے ہاں تشریف لا جاتی ہیں۔ یاد رہے یہ بنو نجار آپ کے ماموں حضرت سلمہ کی وجہ سے بنتے ہیں جو حضرت ہاشم کی اہلیہ تھی۔ وہاں واپسی پر مقام ابوا پہنچتی ہیں، آپ کا انتقال ہو جاتا ہے، آپ تنہا مکہ جاتے ہیں، صرف آپ کے ساتھ حضرت ام ایمن اور آپ کے دادا عبد المطلب کا سایہ سر پر رہتا ہے۔ آپ 8 برس کے ہوتے ہیں، عبد المطلب دنیا سے تشریف لے جاتے ہیں۔
بتایا جا رہا ہے کہ آپ جتنے جتنے بڑے ہو رہے ہیں سوا اللہ کے ہر سہارا ہٹتا چلا جا رہا ہے، تاکہ یہ بات واضح ہو، أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى۔